بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سابق ISI افیسر بریگیڈیئر سید ارشاد ترمذی لکھتے ہیں کہ پاکستان کا ایٹمی پلانٹ کہوٹہ ریسرچ لیبارٹری روز اول ہی سے ہمارے دشمنوں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی نظر خاص کا نشانہ ہے، اور روز اول ہی سے دشمنوں کی کوشش رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور یہ جان لیں کہ کہوٹہ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ فرانسیسی سفارتکار اس معاملے میں دوسروں کی نسبت کچھ زیادہ ہی متفکر واقع ہوئے تھے، اور اکثر اوقات انہیں کہوٹہ کے قرب و جوار میں جڑی بوٹیاں اور پتھر تلاش کرتے پایا گیا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ 26 جون 1979 کو اسلام آباد میں فرانس کے سفیر ہز ایکسیلنسی گوررک اور ان کے فرسٹ سیکرٹری جان فورلوٹ اپنی کار میں ایک ایسے ہی خفیہ مشن پر کہوٹہ کی طرف روانہ ہوئے۔ فوٹوگرافی کا جدید ساز و سامان ان کے ساتھ تھا، اور ان کا ٹارگٹ کہوٹہ کمپلیکس اور اس کے گرد و نواح کی تصویر کشی تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ مشن اتنا حساس اور اہم تھا کہ خود سفیر صاحب علاقے کے سروے کے لیے تشریف لے گئے، اور اس سروے پلان میں پلانٹ کی عمارت کو جانے والے راستوں، اس کے در و دیوار، اس کے گرد و پیش سیکورٹی کے سسٹم، حفاظتی انتظامات اور سارے ممنوعہ علاقے کا تفصیلی مطالعہ شامل تھا۔ بنیادی طور پر یہ فوٹوگرافی اور دیکھ بھال کا مشن تھا جو عام طور پر اس علاقے میں کیا جاتا ہے جہاں حملہ کرنا مقصود ہو۔ تاہم یہ بات ابھی تک راز ہی ہے کہ پاکستان کو ایٹمی ری پراسنگ پلانٹ کی فراہمی سے انکار کے بعد فرانس کہوٹہ کے بارے میں اس قدر تشویش میں کیوں ہوتا تھا، اور کس کے ایما پر اس نے اس خطرناک مشن پر اپنے 2 اعلیٰ ترین سفارتکاروں کی زندگیاں داؤ پر لگانے کا فیصلہ کیا۔ ایسے مشن کسی صورت بھی اعلیٰ اتھارٹی کی اجازت کے بغیر عمل میں نہیں لائے جاتے۔ معلوم نہیں اس مشن کی اجازت فرانس کے صدر سے حاصل کی گئی تھی یا وہ سرے سے اس سے آگاہ ہی نہیں تھے۔ تاہم یہ وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ فرانس کے سفیر کا مقصد محض کہوٹہ کے فطری حسن سے لطف اندوز ہونا اور اس کی تصویر کشی کرنا نہیں تھا۔ انہیں اچھی طرح علم تھا کہ علاقے کی کیا اہمیت ہے، اور وہ کسی صورت بھی اس سیکورٹی زون میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ان کی یہاں آمد کا واحد مقصد علاقے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا تھا، تاکہ کہوٹہ پر کسی زمینی یا فضائی حملے کی صورت میں 100% کامیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہیں کن حالات، کس چیز اور کن لوگوں نے ایک باعزت سفارتکار سے ایک گھٹیا قسم کا جیمز بونڈ بننے پر مجبور کیا، اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں۔ تاہم ہمارے نزدیک یہ ایک نہایت ہی بچگانہ اور احمقانہ حرکت تھی۔ لی گوررک اور جان فورلوٹ نے کہوٹہ پہنچ کر اس کے گرد و نواح میں مکانوں اور درختوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے اور شتر مرغ کی چال چلتے ہوئے تصویریں اتارنا شروع کر دیں۔ ان کی اس حرکت کا دیہاتیوں نے کوئی خاص نوٹس نہ لیا، لیکن چند لڑکیوں نے سمجھا کہ یہ گورے ان کی تصویریں بنا رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ گاؤں کے کچھ لڑکے جو ارد گرد کھیتوں میں کام کر رہے تھے، یہ شور سن کر بھاگ کر آ گئے، اور لڑکیوں نے چیخ چیخ کر انہیں بتایا، بھائیا، گورے ہماری تصویریں اتار رہے ہیں۔ پھر کیا تھا، لڑکوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ان کی دھنائی شروع کر دی۔ یہ تو ان کی خوش قسمتی تھی
کہ گاؤں کے چند بزرگ بھی پہنچ گئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کرا کے ان کی جان چھڑوا دی۔ اس مہمان نوازی کے باوجود فرانسیسی سفارتکاروں نے ڈھٹائی اور بے شرمی کی انتہا کر دی اور انہوں نے اس واقعے کے خلاف ہمارے دفتر خارجہ میں جا کر باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کروا دیا۔ ہمارے دفتر خارجہ نے صدر صاحب کو رپورٹ کیا اور انہوں نے جنرل اختر سے پوچھا۔ میں نے جنرل اختر کو تمام تفصیل بتا دی۔ جنرل اختر چونکہ یہ جانتے تھے کہ ہماری ٹیم کے کان بہت لمبے اور آنکھیں بہت دور تک جاتی ہیں، اس لیے انہوں نے ذرا اپنی آنکھیں سکیڑ کر مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارے لڑکے تو وہاں نہیں تھے؟ میں نے جواب دیا کہ ہماری اطلاع کے مطابق فرانسیسی جاسوس اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسے خود ڈرائیو کرتے ہوئے واپس گئے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہماری ٹیم وہاں نہیں تھی۔ اگر ہمیں یہ علم ہوتا کہ وہ ہمیں کہوٹا کے تفریحی دورے کا اعزاز بخش رہے ہیں تو ہم اس سے بہتر طریقے پر ان کی خاطر تواضع کرتے، انہیں بڑے اعزاز کے ساتھ رخصت کرتے اور شاید پھولوں کی 2 خوبصورت چادریں بھی ان کے ہمراہ فرانس جاتیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام افواج کو اسی طرح چاق و چوبند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے۔